جی پاکستانیوں، السلام علیکم۔ ہمارے مذہب کے اندر، مذہب اسلام کے اندر 72 فرقے ہیں، اور 72 فرقوں والے الگ الگ اپنی تبلیغ کرتے ہیں، اور سب کو حق ہے تبلیغ کرنے کا، لیکن آپس میں لڑتے کیوں ہیں؟ جب ایک شخص یا دوسرا شخص اللہ کی راہ دکھا رہا ہے تو دوسرے آپس میں یہ لڑتے کیوں ہیں؟ اصل میں تبلیغ کرنے کا حق ان کو ہے۔ قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، جن کے نفس پاک ہو گئے انہی کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت انہی کے لیے ہے جنہوں نے اپنے نفس پاک کر لیے۔ اس لیے پہلے اپنے نفس کو پاک کرنا پڑتا ہے اور پھر قرآن پاک پڑھنا پڑتا ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر ہے کہ کچھ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور قرآن پاک ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کافروں کے لیے ہوگا کہ وہ ان قرآن پاک پڑھیں گے تو ان پہ لعنت بھیجی جائے گی، لیکن نہیں، لعنت ان کے لیے ہے جن کے نفس پاک نہیں ہیں، جن کے نفس امارہ ہیں۔ جن کے نفس پاک نہیں ہیں وہ ناپاک ہے، اور ان کے نفس کتا ہیں۔ ایک حدیث شریف کے اندر ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو ہمارے نفس کتے نے کہا کہ وہ کتا باہر جو ہے کتا وہ ناپاک ہے، اس کے ہونے سے فرشتے رحمت کے نہیں آتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا نفس وہ ہے کتا، اصل کتا یہ ہے جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ جو کتا ہے باہر والا، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں بنایا گیا تھا تاکہ ان کی حفاظت کرے، اور آج تک وہ انسان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ اور اگر آپ اسے گلی کے کونے پہ باندھ دیں گے تو آپ کی کیا حفاظت کرے گا؟ اللہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا طالب ہو اسے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے، پھر قرآن پاک کی طرف جائے تو قرآن پاک اسے ہدایت دے گا۔ جن لوگوں نے بغیر نفس پاک کیے قرآن پاک سے ہدایت لینے کی کوشش کی وہ گمراہ ہوئے، اور انہوں نے ہی 72 فرقے بنائے۔ انہوں نے ہی 72 فرقے بنائے نا۔ جب وہ اپنے نفس پاک کر کے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پھر ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ابھی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اسے رٹتے ہیں، اور جب ہمارا نفس پاک ہو جائے گا، جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو قرآن پاک ہمارے اندر جائے گا، نماز پڑھیں گے نماز ہمارے اندر جائے گی، اندر پاک ہو جائے گا، وہ نفس سے کتا مر جائے گا، تو پھر ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں گی اور ہمیں ہدایت بھی ملے گی۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے دل کو اللہ اللہ میں لگایا، انہی متقیوں نے اسلام پھیلایا، مسلمانوں کے لیے کام کیا، کافروں کو بھی مسلمان کیا۔ تو یہ ہے اصل فرق فرقے کے اندر، جو کہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ وہ عالم، وہ علماء سو جو کہ اپنی دکان چلانے کے لیے لوگوں کے فرقے بنا دیتے ہیں، اور فرقوں کی وجہ سے ہمارا مذہب بدنام اور پریشان رہتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو آپ ان سے بچیں، ایسے عالم سے۔ حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے عالم سے بچو جس کی زبان عالم اور اندر دل کالا ہو۔ تو وہاں صحابی اکرام کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عالم بھی اور جاہل بھی؟ ہاں، سرکار نے فرمایا کہ ایسے عالم جن کی زبان عالم ہو اور دل میں اندھیرا ہو، دل جاہل ہو، تو یہ ایسے علماء سو کہلاتے ہیں۔ اور جبکہ عالم ربانی، وہ جو عالم ربانی ہوتے ہیں انہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا ہوتا ہے، پھر وہ قرآن اور نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایسے عالموں کو عالم ربانی کہتے ہیں، اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت کام کیا۔ ان کی توہین اسلام کی توہین ہے۔ ان کی کارکردگی اتنی اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت پسند کرتا ہے، اور لوگ ان کے مزاروں پہ جا کے، ان کے درباروں پہ جا کے انہیں چومتے ہیں۔ اور علماء سو جو ہیں
ان کے لیے تو حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے ہی 14 صدی پہلے سے ہی ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ ایسے عالموں سے بچیں جو کہ گمراہ ہیں، جن کی نفس پاک نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ 98 اس کے اندر سے 98 جو ہیں وہ صفتی نام ہیں، اور ایک نام اللہ، وہ ذاتی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ 1,24,000 پیغمبر مل کے بھی حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے، کیونکہ ان 1,24,000 پیغمبروں میں صفاتی اللہ کا نام، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ 98 اس کے اندر صفتی نام ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی اپنا نام ہے۔ تو 1,24,000 پیغمبر بھی، ان کا علم بھی حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ یہ صفتی علم والے، صفتی نام والے نبی تھے، جبکہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی نام، اسم ذات والے نبی تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو یا رحمانوں کا ذکر ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا قدوسوں کا ذکر ملا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یا وہابوں کا ذکر ملا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو یا ودودوں کا ذکر ملا۔ تو یہ صفتی علم والے نبی تھے، جبکہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا ذکر ملا، اور تمام صحابہ کو حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسم ذات اللہ کی تعلیم دی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا دیدار چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے جواب آیا کہ آپ میں تاب نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نبی ہوتا ہوں تو میرے میں بھی تاب نہیں ہے، تو یہ تاب کس میں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھی جائے گی، آپ دیدار دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیدار دیا کوہ طور کے اوپر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ وہ اس ذات کی جو ان کی جلوہ تھا، جو ان کا دیدار تھا، وہ برداشت نہیں کر پائے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معراج پہ جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ علم کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس صفتی علم تھا، صفتی نام کا علم تھا، جبکہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ذاتی علم تھا۔ یہ اسم ذات ہمیں حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے اس امت کو ملا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تک کا دیدار کر سکتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شوق ہوا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بہت شوق ہے تیرے دیدار کا، مجھے اپنا دیدار دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کا حال نہیں دیکھا تو آپ کو دیدار نہیں ہو سکتا، تو کس کو ہو سکتا ہے کہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی امت کو۔ اگر آپ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آ جائیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط مانی۔ اب حضرت امام مہدی تشریف لے کے آئیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے کے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی سے بیعت ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا کریں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے جگروں، آپ بہت سارا ذکر کریں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کریں، اور اپنے گھروں کے اندر ذکر کی محفلیں بھی رکھیں۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال، یہ سبق لازمی یاد رکھیں اور ذکر کرتے رہیں، خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی کرائیں۔ السلام علیکم۔